سر اب 2-1 پہ چلا گیا کام سر. تھینک یو جناب چیئرمین. میں سر سب سے پہلے تو یہ کہنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک ملکی سیاستدان سیاسی اشرفیہ اقتدار کے حصول کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف عوام کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک اراکین پارلیمنٹ، اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے، اور یہ کمزور جمہوریت مزید کمزور ہوتی جائے گی. اور جناب چیئرمین، اس کمزور جمہوریت کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں یہ ہماری ملک کی تاریخ کا جناب چیئرمین ایک ایک صفحہ اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے ملک میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو بظاہر ناقابل تصور نظر آتا ہے. جناب چیئرمین، چونکہ آپ ہاؤس آف دا فیڈریشن کے محافظ ہیں، مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ کل سینیٹر سیف کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھی جوش خطابت میں آ کر آسمان کی بلندیوں تک سفر کر رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ اس زمین میں رولنگ صادر کریں. اور میری آپ سے گزارش ہے جناب چیئرمین، آپ سر یہ آپ کے اختیارات ہیں، آپ یہ رولنگ دیں کہ کسی بھی سینیٹر کو آپ کی پیشگی اجازت کے بغیر نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر پہ چھاپہ مارا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے جناب چیئرمین کہ آپ کے اس رولنگ پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ سوال کا دوسرا پہلو ہے. لیکن کم از کم اراکین سینیٹ اس بات پر تو خوش ہوں گے کہ آپ نے بطور چیئرمین اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھایا. سر، حالیہ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ایک آفت کے نتیجے میں مزید آفتوں نے جنم لینا شروع کیا، جیسا کہ ڈینگی، ہیضہ، ملیریا. اور اگر ان بیماریوں کو روکا نہیں گیا تو جناب چیئرمین اس کے نتیجے میں مزید اموات ہو سکتی ہیں، اور ہم آئے دن میڈیا میں یہ سن رہے ہیں، اور ہمیں ذاتی طور پر بھی کم از کم بلوچستان کا مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ان میں جو ہیں اموات ہو رہی ہیں. بلوچستان تو جناب چیئرمین پہلے ہی سے معاشی بدحالی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اب یہ رہی کہ صحیح کسر طوفانی بارشوں نے پوری کر دی. بدقسمتی سے بلوچستان میں تو اچھے دنوں میں بھی مسلط کی جانے والی حکومتوں کی کارکردگی نہایت مایوس کن رہی ہے. اس لیے وہاں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، اور سچ بھی ہے، کہ ہمارے ہاں سر 70% فنڈز
اللہ میاں کو پیارے ہو جاتے ہیں، کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ خود بتائیں کہ ایسے ماحول میں آپ کا جو امدادی جو سامان ہیں، آپ کے جو رقوم ہیں، وہ کس طرح اصل مستحقین تک پہنچیں گے۔ اور دوسری تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعلیٰ صاحب سیلاب زدگان کی بے بسی پر رحم کرنے کے بجائے اپنی کابینہ کو لمبی کرنے میں زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں۔ تو میں سر مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو پہلے کئی بار میں نے کہا یہ پی ڈی ایم، یہ این ڈی ایم، یہ اس ملک کے نالائق ترین، بدنام زمانہ ترین ادارے ہیں، اور یہ میں ایسے شاعری نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ میں بہت سے آفات میں جو ہے براہ راست میں نے شرکت کی ہے۔ تو خدا را کوئی اور جگہ تلاش کریں، کس طرح کریں گے۔ ہم نے تو پرائم منسٹر سے بھی یہی گزارش کی تھی کہ سر آپ کوئی ایسا طریقہ کوئی تلاش کریں، یہ جو آپ کے امدادی سامان ہیں، یہ بازاروں کی زینت بننے کے بجائے یہ جو آپ کی رقوم ہیں، یہ لوکل انتظامیہ کی ملی بھگت کے بجائے اصل مستحقین تک پہنچے۔ تھینک یو سر۔ مہربانی سر، جناب سینیٹر عبد القادر صاحب سر۔